جو کہ صاحب خانہ قاضی مسعود اقبال صاحب کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ یہ محفل پاک جہاں ایصال ثواب کی محفل ہے، جناب قاضی مسعود صاحب کی دادی جان مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ علاوہ ازیں جناب قاضی صاحب کے بہنوئی جناب ممتاز صاحب مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے بھی انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ہی آج کی اس محفل پاک کو جو بڑی اور عظیم نسبت حاصل ہے وہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہے کہ آج 13 رجب ہے، اور 13 رجب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ بحمداللہ ہمیں یہ عظیم دن نصیب ہو رہا ہے، اور ہم جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہیں ہم اپنی اس محفل پاک کو جناب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات سے بھی منسوب کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم مولا کائنات کے وسیلے سے آپ کے تصدق، آپ کے طفیل ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ حاضرین محفل، جہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، وہیں ذکر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ حاضرین محفل، ہمیں جس ہستی کا انتظار تھا ہماری محفل پاک میں، وطن عزیز کے مایہ ناز، معتبر، مقتدر، دینی اسکالر حضرت قبلہ سید بدیع الدین سہروردی صاحب مدث اللہ العالی رونق افروز ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اپنی جانب سے، اہل محفل کی جانب سے، اور بالخصوص جناب صاحب خانہ قاضی مسعود اقبال صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تشریف رکھیں۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی تعارف کرایا تھا کہ ہماری آج کی یہ جو محفل پاک ہے یہ خاص طور پر منسوب ہے جناب قبلہ سید بدیع الدین سہروردی صاحب مدث اللہ العالی سے، کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور یہاں پر تشریف لائے، اس محفل پاک کو رونق بخشی۔ میں بتاتا چلوں، ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ قبلہ سید بدیع الدین سہروردی صاحب مدث اللہ العالی عالم اسلام کی مایہ ناز، معتبر، مقتدر اور انتہائی قابل قدر شخصیت، جو نعت کے حوالے سے بڑی معروف شخصیت ہے پورے عالم اسلام میں، اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور جہاں تک میں نے پڑھا، دیکھا، سنا، جتنی خدمات اس گھرانے کی ہیں نعت کے حوالے سے اور ان کے والد گرامی کی، حضرت قبلہ پیر سید ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کسی دور میں انجمن اندلیبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک تنظیم بنائی، اور اس تنظیم کے تحت پورے پاکستان ہی سے نہیں، عالم اسلام سے سرخانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پلیٹ فارم پر آپ ہر سال جمع کرتے رہے، اور عظیم الشان محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے رہے، اور وہ سلسلہ آپ نے ختم نہیں کیا، جاری و ساری رکھا، اور ان کے بعد ان کی اولاد نے ماشاءاللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اور کلیات سید ریاض الدین سہروردی مجھے نثار بھائی نے عنایت فرمائی، وہ آپ اگر دیکھیں، اس کی زیارت ہی کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس قدر اس کے اندر
تعداد میں نعتیں ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کا کوئی پل ضائع نہیں کیا، بیکار نہیں جانے دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی ہی کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی شخصیت کے صاحبزادے ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، اور ان کے ایک صاحبزادے تو ماشاءاللہ عالمگیر شہرت کے حامل ہیں، سید فصیح الدین سہروردی صاحب، ماشاءاللہ اللہ کریم انہیں بھی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ اہل سنت پر، عالم اسلام پر قائم و دائم فرمائے۔ جس انداز سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کر رہے ہیں، جس سنجیدگی سے، جس متانت سے، یہ میں سمجھتا ہوں ان کے خاندان کا، ان کے والدین کا، ان کے آباء و اجداد کا، ان کی نگاہ فیض کا، ان کی خاص تربیت کا اثر ہے کہ جو صحیح طریقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کا، وہ اس خاندان نے اپنایا ہوا ہے اور اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ گو کہ اس میدان میں بہت موڑ آئے، بڑے بڑے نئے نئے طریقے آئے، دائیں بائیں ہوتے رہے، لیکن شاہ صاحب نے اپنا انداز نہیں چھوڑا، اور اسی انداز میں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت اور ایسی شہرت، ایسا نام عطا فرمایا کہ جس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ واقعی جب تک فیضان نظر نہ ہو اور بزرگوں کی نگاہ فیض کا اثر نہ ہو، یہ چیزیں ممکن نہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ دیکھیے کہ صرف ایک اولاد، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صاحبزادگان ہیں یا پیر فقیر ہیں یا کوئی خانقاہیں ہیں، تو ان میں سے مختلف اولادوں میں سے کوئی ایک الا ماشاءاللہ اس طرف راغب ہو جاتی ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ سارے نسل در نسل ساری اولادیں، ان کے ایک اور بھائی ہیں سید اعجاز الدین سہروردی صاحب، آپ نے بھی اس سلسلے کو سنبھالا ہوا ہے اور جاری رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اور قبلہ شاہ صاحب کا رات کو میں نے بیان سنا مسجد قبر الاسلام 2F میں، تو میں حیران ہو گیا، اور میں نے وہاں بھی میرے دل سے دعائیں نکلی، اور میں نے کہا یہ ظاہر ہے سارے خاندان کا اثر ہے اور فیض ہے۔ اتنا سنجیدہ، اتنا متین اور اتنی بردباری والا، اتنے تحمل والا جو بیان ہے، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شعلہ بیان مقررین ہم سنتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کے سادہ سادہ جملے، وہ جملے ایسے کہ ہر جملہ سینے میں اترتا ہوا محسوس ہو۔ ابھی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا۔ تو اللہ کریم ایسے لوگوں کو ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، اور ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہے یہ لوگ۔ تو میں شاہ صاحب آپ کو عرض کروں کہ یہاں یہ لوگ جس گھرانے میں اور جس کمرے میں آپ تشریف لائے ہیں، اسی کمرے میں سید فصیح الدین سہروردی صاحب ماشاءاللہ کئی مرتبہ تشریف لائے، اور آپ کے بھائی جناب سید اعجاز الدین سہروردی صاحب بھی یہاں آ چکے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت سید اعجاز الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس گھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ اس گھرانے کو میں سمجھتا ہوں بڑی خاص اہمیت حاصل ہے، خاص فیض حاصل ہے، تو اور یہ شرف حاصل ہے، بڑی بات ہے۔ تو مجھے بتا رہے تھے مسعود اقبال صاحب کے صرف بدی صاحب رہ گئے تھے، وہ یہاں نہیں آئے تھے، تو آج یہ خواہش بھی پوری ہوگی کہ سید بدی الدین سہروردی صاحب بھی یہاں تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ کتنے شرف کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قاضی صاحب این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ، یہ اس مالک کی عطا ہے۔ تو حاضرین محفل، قبلہ شاہ صاحب کا ہم بیان تو سنیں گے ہی، ہمارے درمیان ماشاءاللہ بہت خوبصورت مداح رسول جناب سلطان محمود صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم تھوڑی سی نعت سلطان صاحب سے سنیں گے، تھوڑی سی نثار بھائی سے سنیں گے، اور 2-3 اشعار میں پیش کروں گا اگر آپ اجازت دیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے بیان سنیں گے۔ اور سلطان محمود چشتی صاحب ماشاءاللہ ہمارے اس گھر میں، یہ قاضی صاحب کے گھر میں ایک عرصہ دراز سے محفل کا انعقاد ہوتا چلا آ رہا ہے،
اور 40-42 سال سے اس گھرانے سے منسلک ہیں. ان کی 74 ایج ہے ماشاءاللہ، اور اسی توانائی اور اسی جوش و خروش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ حضور کی شناخوانی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مزید ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. چند اشعار کے ساتھ میں نثار سرور صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا. میں نے عرض کیا کہ آج کی ہماری یہ محفل پاک جناب قاضی مسعود صاحب کی دادی جان صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے ایثار ثواب کے لیے بھی ہے، اور ان کے بہنوئی جناب ممتاز صاحب کے ایثار ثواب کے لیے بھی ہے، اور منسوب ہے آج کی محفل پاک مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بارہ صفات سے کہ آج 13 رجب ہے، اور 13 رجب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے. ماشاءاللہ یہ مختلف نسبتیں ہماری آج کی اس محفل پاک کو حاصل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے درمیان ہمارے لیے مہمان خصوصی قبلہ سید بدیع الدین سہروردی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ہمیں بڑا فخر حاصل ہے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا دیدار، ان کی زیارت بھی ہمارے لیے بہت غنیمت ہے اور بہت بڑے شرف کی بات ہے. تو مولا کائنات کے حوالے سے شاعر نے کیا خوب کہا، سماعت کیجئے کہ آئینہ خانے